بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی بات بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے اور ہر فرد اپنے تئیں یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں موجود برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور معاشرے میں محبت، مودت اور بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہزاروں تنظیمات بھی بنی ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں اس مقصد میں کامیابی ملی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور میرا جواب یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت ممکن ہے کہ جب ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جلیل القدر ائمہ اور محدثین نے ان 4 حدیثوں کو 4000 احادیث کے برابر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ہر حدیث 1000 احادیث کے نور اور فیضان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ہو سکے تو ان کو یاد کر لیجئے اور اپنی زندگی میں ان کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ معاشرے میں محبت، الفت اور مودت قائم ہو سکتی ہے، اور ان حدیثوں کو اپنی اولاد کو بھی ضرور سکھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو یہ حدیثیں سکھا کر ان پر بہت بڑا احسان کریں گے۔ آئیے حدیث پاک سنتے چلیے۔ پہلی حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جو دہشت گرد نہ ہو، اس سے دوسرے لوگ امن اور راحت پائیں۔ دوسری حدیث پاک فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مومن کے اسلام کی خوبی اور حسن و جمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان باتوں کو ترک کر دے۔ تیسری حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لأخیہ ما یرضی لنفسہ۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کوڑے کا ڈھیر لگا دے، یا ہمارے گھر کی بیرونی دیوار کا رنگ و روغن کوئی خراب کر دے۔ تو ہم خود ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس وقت بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ چوتھی حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ لوگوں اللہ تعالی نے حلال کو ظاہر فرما دیا ہے اور حرام کو بھی ظاہر فرما دیا ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ شک و شبے والی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس میں ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین اس کے بارے میں کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، دوسرا کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تیسرا بھی کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور چوتھا عالم دین یہ کہہ دے کہ جائز ہے، تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی
ہمارے ذہن میں یہ بات تو ضرور آتی ہے کہ 3 علماء کرام اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اور ایک جائز قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں شبہ تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں شبہ پیدا ہو جائے ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ احادیث مبارکہ اگر اپنی زندگی میں امت مسلمہ کا ہر فرد عملی طور پر لے آئے تو ہمارا معاشرے میں بڑی آسانی کے ساتھ محبت، مودت، الفت اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں ہمیں محبت، مودت اور الفت کی علامت بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔